بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ریسنٹلی گورنمنٹ آف کینیڈا نے اناؤنس کیا ہے. اسپیشلی ایک نئی پالیسی بنائی ہے 2021 میں، اور یہ اناؤنس ہوا ہے 8 جنوری 2021 کو. اینڈ ان میں انہوں نے اناؤنس کیا ہے پالیسی ٹو ہیلپ فارمر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس لیو ان ورک ان اینڈ کنٹینیو کنٹریبیوٹنگ ٹو کینیڈا. سو یہ بیسیکلی ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے ان ریگارڈ کہ کیا اس میں انہوں نے زیادہ وہ دیا ہے. سو بیسیکلی جنوری 8 کو 2021 کو یہ جو ہے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، نیو پالیسی جو ہے وہ اناؤنس کی گئی ہے. سو بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو کینیڈین ہے کینیڈا میں بیسیکلی بہت زیادہ امیگرینٹس آتے ہیں، اور اس کو لینڈ آف امیگریشن بھی بولا جاتا ہے. اس میں امیگرینٹس کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے. سو بیسیکلی جو ہر سال انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آتے ہیں کینیڈا میں، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں کینیڈا میں وہ آلموسٹ پلیس کرتے ہیں $21 بلین. تو یہ کافی بڑی اماؤنٹ ہے جو کہ وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ٹو کینیڈین اکانومی. اینڈ اوبویسلی وہ ان کی اکانومی کو بھی سپورٹ کرتے ہیں اینڈ وائٹلٹی آف دیئر کمیونٹیز ایز ویل. تو اب بیسیکلی کووڈ کی وجہ سے سچویشنز جو تھیں وہ بہت زیادہ چینج ہو گئی تھیں کووڈ-19 کی وجہ سے. تو اس کی وجہ سے جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس تھے وہ بھی کافی سارے افیکٹ ہوئے تھے. اور جو یہاں پہ ایک پروگرام ہوتا ہے جسے بولا جاتا ہے پوسٹ گریجویشن ورک پرمٹ، جی PGWP. سو اس کا بیسکلی میننگ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دیٹ پوسٹ گریجویشن ورک پرمٹ. لائک ایک تو ان کو گریجویشن کے وقت جو ورک پرمٹ ہوتا ہے آفٹر دیئر گریجویشن دے گونا گیٹ ورک پرمٹ. تو پینڈیمک کی ڈسٹرپشن کی وجہ سے کافی ساری جو سچویشنس تھیں وہ خراب ہو گئی تھیں، اینڈ کافی ساری چیزوں میں ڈیلے آ گیا تھا اوبویسلی بیکاز اس میں سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا. تو بہت سارے آفیسز وغیرہ بند ہو گئے تھے. تو بیسکلی جو کینیڈا کی گورنمنٹ ہے وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کرنا چاہتی ہے، اینڈ اسپیشلی فارمر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو جن کو PGW میں بھی ملنا تھا. تو ان کے لیے یہ کر دیا گیا ہے کہ انہیں اوپن ورک پرمٹ دے دیا گیا ہے. اینڈ جو فارن نیشنلس ہیں کینیڈا میں جو کہ افیکٹ ہوئے ہیں بائی دا پینڈیمک ود ان این ایکسپائرڈ، اور مطلب جن کے پاس آلریڈی PGWP تھا پر وہ ایکسپائر ہو چکا تھا یا انہوں نے رینیو کروانا تھا، وہ بھی ایک اور اوپن ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اور وہ جو اوپن ورک پرمٹ ہوگا وہ آلموسٹ 18 منتھس کے لیے ویلڈ ہوگا، اینڈ وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو الاؤ کرے گا کہ وہ کینیڈا میں رہیں اور اپنی امپلائمنٹ کو جو ہے دے کین سیک دیئر امپلائمنٹ اینڈ آلسو دے کین بلڈ اے لاٹ ٹو کینیڈین اکانومی. تو اوبویسلی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ون آف دا ایزیسٹ وے ٹو کم ٹو کینیڈا از تھرو اسٹوڈنٹ ویزا. اینڈ سب سے زیادہ جو کینیڈین مطلب کینیڈا میں لوگ امیگریٹ ہوتے ہیں وہ تھرو اسٹوڈنٹ ویزا ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹ ویزا کے تھرو آنے کے آپ کے پاس پلس پوائنٹس ہوتے ہیں. سب سے پہلے کہ آپ ورک پرمٹ کے ساتھ آتے ہو، ورک پرمٹ ہوتا ہے آپ کے پاس. پھر اس کے بعد
ورک پرمٹ کے بعد آپ کے پاس سب سے بڑی یہ بات ہوتی ہے کہ یو آر الاؤڈ ٹو ڈو جاب اوبویسلی. پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات آپ کے لیے یہ آ جاتی ہے کہ آفٹر سم ویلڈ پیریڈ آف ٹائم، مطلب جتنی بھی ویلیڈیٹی ہوتی ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ پرماننٹ ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کر سکتے ہو. اور اس کے علاوہ پرماننٹ ریزیڈنسی کے علاوہ لیٹر آن جب آپ پرماننٹ ریزیڈنسی کے بعد آلموسٹ 3 ایئرس کینیڈا میں رہ لیتے ہو آؤٹ آف 5 ایئرس، تو آپ ڈائریکٹلی کینیڈین سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہو. آپ ڈائریکٹلی کینیڈین سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کر دیتے ہو. تو بیسیکلی میں یہاں پہ یہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ جو اسٹوڈنٹ ویزا ہوتا ہے وہ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ اور موسٹ ایزیسٹ وے ہے کینیڈا میں آنے کے لیے. اینڈ سو اٹ ول بی لائک ان سو مچ فیور آف اسٹوڈنٹس. اینڈ obviously they'll gonna اب جس طرح سے وہ ورک پرمٹ دیتے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ ہر سال اتنے سارے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ کتنے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ امیگریٹ کرتے ہیں ٹو کینیڈا. تو اس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، وہ کینیڈین گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ ہیلپ کرتی ہے، جابس کریٹ کرتی ہے، لیبر شارٹیجز جو ہوتی ہیں وہ لائک ان کو پرومیننٹ کرتی ہے، اور پھر جو بزنسز ہیں اس کی وجہ سے بوسٹ اپ کرتے ہیں. تو اسٹرانگ امپلائمنٹ اینڈ لینگویج اسکلز اور جو کینیڈین ایجوکیشن ہوتی ہے، ان کا ورک ایکسپیرئنس ہوتا ہے، وہ سب مل کے ان کا پرماننٹ ریزیڈنسی اسٹیٹس کو جو ہے بہت جلدی سے پروسیس کرتے ہیں. سو بیسکلی more than 58,000 graduates successfully applied to immigrate permanently in 2019. تو 2019 میں بیسکلی کیا ہوا تھا کہ 2019 میں more than 58,000 اسٹوڈنٹس نے پی آر کے لیے اپلائی کیا تھا، جس سے پرماننٹ ریزیڈنسی کہتے ہیں ان کینیڈا. اسٹوڈنٹس applied for PR in Canada in 2019, sorry. تو بیسیکلی میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ ایسا نہیں ہے کہ باقیوں کو اتنا زیادہ وہ نہیں ملتا، فیور نہیں ملتا، لیکن اسٹوڈنٹس کو اس لیے فیور ملتا ہے کہ ان کے پاس ورک پرمٹ ہوتا ہے، ان کے پاس کوئی لینگویج بیریئر نہیں ہوتا. بیکاز اوبویسلی اسٹوڈنٹ ویزا جب وہ لے کے آتے ہیں تو وہ آئلٹس دے کے آتے ہیں، رائٹ. تو آئلٹس کے تھرو جو ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے، لائک اپنا تو یہ بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے جب وہ آتے ہیں آئلٹس کے ساتھ. اینڈ اس کے بعد ان کی لینگویج بیریئر نہیں رہتا، ان کو ایزیلی جابس اویلیبل ہوتی ہیں، وہ آلریڈی یہاں پہ ورک کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا ایکسپیرینس جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہو چکا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ ہونے کے بعد. پھر اس کے بعد میں نے آپ کو PGWP مطلب پوسٹ گریجویشن ورک پرمٹ کے بارے میں بتایا. اور یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو ایک اور بات مینشن کی تھی، کاز PGWP میں ڈیلے ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے اوپن ورک پرمٹ گرانٹ کیا جا رہا ہے. فار اپ ٹو 18 months. So basically اوکے، سو بیسیکلی جو ہوتے ہیں، اس لیے اسٹوڈنٹ ویزا کا میں بار بار بولتی ہوں کہ یہ دس از ریئلی ویری ایزی ٹو اپلائی. اور آپ نے آئلٹس پاس کرنا ہے اور آپ کو ورک پرمٹ مل جائے گا. ورک پرمٹ کے بعد جب آپ اوبویسلی کینیڈا میں 2 years رہے ہو تو یو کین ایزیلی اپلائی فار پرماننٹ ریزیڈنسی. پھر اس کے بعد پرماننٹ ریزیڈنسی کے بعد جب آپ کینیڈین سٹیزن شپ لائک 3 out of 5 years جو ہیں کینیڈا میں اسپینڈ کر لیتے ہو تو یو آر ایلیجیبل ٹو اپلائی فار کینیڈین سٹیزن شپ.
اور یہاں پہ جیسے شو کیا جا رہا ہے کہ 2019 میں مور دین 58,000 اسٹوڈنٹس جو تھے انہوں نے اپلائی کیا پرماننٹ ریزیڈنسی کے لیے. تو بیسیکلی اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب یہاں پہ لوگ سیٹل ہونے لگ پڑتے ہیں تھرو پی آر, تو اوبویسلی وہ کینیڈین سٹیزن شپ کو جو ہیں وہ ضرور اویل کرتے ہیں پی آر کے تھرو. سو اس میں ایک اور بہت بڑی اناؤنسمنٹ ہوئی جو جنوری 2021 کو ہوئی, اور یہ ورک پرمٹ والے لوگوں کے لیے ہے. سو اس کو میں ضرور ہائی لائٹ کروں گی تاکہ جو ورک پرمٹ کے تھرو آنا چاہتے ہیں, جیسا کہ میں نے آپ کو بولا کہ کینیڈین گورنمنٹ کا فوکس صرف اسٹوڈنٹس پہ نہیں ہے. اسٹوڈنٹس کو فیور کرتے ہیں لیکن باقی سب کو بھی بہت زیادہ فیور کرتے ہیں, کیونکہ یہ آل اوور امیگریشن کے پروسیس کو بہت ہیلپ فل سمجھتے ہیں کینیڈا کی وائٹلٹی کے لیے اور کینیڈا کی بزنس گروتھ کے لیے, اکانومی کے لیے. تو ورک پرمٹ کے بارے میں جو کینیڈین گورنمنٹ نے اناؤنس کی ہے, انہوں نے یہ بولا ہے کہ جیسے کہ پینڈیمک کی سیکنڈ ویو کا کورس آیا اینڈ اس کے بعد ریکوری کی طرف اوبویسلی ہر کنٹری ریکوری کی طرف جا رہا ہے, لائک ویکسینیشن اور جو بھی سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کر سکتے ہیں یا کس طرح سے پریونٹ کر سکتے ہیں کہ کووڈ کی سچویشن سے دے کین فائٹ بیک, رائٹ. تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس جنوری 2021 میں ایک میجر اناؤنسمنٹ کی ہے, اور انہوں نے بولا ہے کہ جو اسکلڈ ورکرز ہیں, جو اسکلڈ ورکرز ایز امیگرینٹس آئیں گے, they are the central part of the plan. That means کہ 2021 میں اسکلڈ امیگرینٹس جتنے بھی آ رہے ہیں ان کو پریورٹی دی جائے گی, اور ویزا اپروول ریٹ جو ہے انکریز ہو جائے گا, ہائی ہو جائے گا. تو اسکلڈ ورکرس کے لیے بہت زیادہ چانس ہے کہ اف دل گونا اپلائی ان دس ایئر 2021 تو دے کین گیٹ تھرو دی ایز این اس پروسیس سے جلدی پاس تھرو کر سکتے ہیں, بیکاز جیسے کہ کینیڈین گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ دے آر دی سینٹرل پارٹ آف دا پلان, اینڈ دس نیو پالیسی ول ہیلپ مور گریجویٹس اینڈ فل پریسنگ نیڈس ان ایریا لائک ہیلتھ کیئر, ٹیکنالوجی اینڈ مور. اور ٹیکنالوجی وغیرہ اور ہیلتھ وغیرہ پہ بھی بہت زیادہ فوکس کیا ہے. اور اسی طرح انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ جو فارمر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اپنا فیوچر جو ہے کینیڈا میں زیادہ بلٹ اپ کر سکتے ہیں شارٹ ٹرم ریکوری کے تھرو اینڈ لانگ ٹرم پراسپیرٹی کے تھرو. سو اوکے, اینڈ اسی طرح وہ بتا رہے ہیں کہ بے شک کینیڈین اسٹوڈنٹس کی جو اسٹیٹس ہوتا ہے کینیڈا میں ٹیمپریری ہوتا ہے, بٹ دے کین آلویز چینج اٹ ٹو دی پرماننٹ اسٹیٹس اینڈ پرماننٹ ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اور انشور کیا ہے کہ 2021 میں آبویسلی زیادہ امیگریشنز ہوں گی فار دا اسٹوڈنٹ ویزاز اینڈ ایز ویل ایز دی اسکلڈ ورکرس. So I think this is the really very best time to apply for Canadian immigration. Either you are applying through student visa or you're gonna apply through a skilled worker. Inshallah ta'ala, and I hope so کہ آپ کو یہ جو میری ویڈیو ہے اچھی لگی ہوگی اور آپ کو اس سے کافی ساری انفارمیشن ملی ہوگی. اینڈ ڈو لیٹ می نو اگر آپ لوگوں کو کچھ اور یا کسی اور ٹاپک کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن چاہیے یا آپ چاہتے ہو کہ میں اس بارے میں کوئی ویڈیو بناؤں یا آپ لوگوں کو بتاؤں. ٹل دین اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھیں, اینڈ پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل. ٹیک کیئر, بائے.